اور نبی کی باتیں سن کے تو لوگ ایمان لے کے آتے ہیں، ہنستے نہیں ہیں. نبی کی باتوں پہ لوگ ہنستے نہیں ہیں، نبی کی باتوں پہ لوگ ایمان لے کے آتے ہیں. تو پھر جب باتیں ہوں گی تو پھر بھی آپ کے سامنے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی معاملات آ جائیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے تو ثابت ہو چکا ہے، اب ہم حدیثوں کے حوالے سے ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود حضور علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں مختلف جگہ پہ ختم نبوت کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث وہ سچی ترین بات ہے، وہ سچی ترین ہمارا عقیدہ ہے یہ کہ وہ سچی ترین بات ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، آسمان زمین کی جگہ پہ آ سکتا ہے، زمین آسمان کی جگہ پہ جا سکتی ہے، دودھ واپس بھینس کے تھنوں میں جا سکتا ہے. امپاسبل ہے یہ چیز کہ دودھ واپس بھینس کے تھنوں میں جا سکتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی کہی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. حضور علیہ السلام کی کہی ہوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. تو حضور علیہ السلام نے بارہا جگہ حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چھ وجہ سے فضیلت دی ہے. فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے انبیاء پہ فضیلت دی ہے. نمبر 1، اوتیت جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. میں بات الفاظ تھوڑے بولتا ہوں لیکن میری باتوں سے جو مطلب سمجھ آتے ہیں وہ بے انتہا ہوتے ہیں. میری باتوں سے جو مطلب سمجھ میں آتے ہیں وہ بے انتہا ہوتے ہیں. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، روب اور دبدبے سے میری مدد کی گئی ہے. روب اور دبدبے سے مدد کرنے کا مطلب حدیث کی اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت کی اس حدیث کی جب تشریح اس ٹکڑے کی جب تشریح ہوتی ہے تو لکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ آپ کا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پہ بھی بیٹھا ہوتا تھا، آپ کا دشمن اگر 1 مہینے کی مسافت پہ بھی بیٹھا ہوتا تھا تو آپ کے روب اور دبدبے سے کام رہا ہوتا تھا. اور یہ حقیقت بھی ہے. اور یہ 1 مہینے کی مسافت کی بات کیوں کہی گئی کہ بصرہ، روم اور فارس وغیرہ کے جو علاقے تھے یہ عرب سے 1 مہینے کے فاصلے پہ تھے، عرب سے 1 مہینے کی مسافت پہ تھے. تو وہاں کے بیٹھے ہوئے جو مطلب بڑے بڑے بادشاہ تھے وہ نبی علیہ السلام کی حقیقت میں تعظیم کیا کرتے تھے اور مانا کرتے تھے حضور علیہ السلام کو. اور آپ علیہ السلام کے لیے جو پوری یہ زمین ہے، پوری جو زمین ہے یہ مسجد بنا دی گئی ہے، پوری کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے ان کے ہاں یہ صورت ہوا کرتی تھی کہ مخصوص عبادت گاہیں ہوتی تھی، وہ لوگ وہیں جا کے عبادت کرتے تھے اور وہ کہیں عبادت نہیں کر سکتے تھے. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہمارے جو عیسائی ہیں یہ کیا کرتے ہیں، اپنے چرچ میں جاتے ہیں اور کہیں یہ عبادت نہیں کرتے. ہندو ہیں تو کیا کرتے ہیں، اپنے مندر میں جا رہے ہوتے ہیں. سکھ اپنے گردوارے میں جا رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ نہیں دیکھیں گے یہ کہیں بھی مصلی بچھائیں گے عبادت شروع کر دیں گے، ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. لیکن ایک مسلمان کو یہ واحد اعزاز بخشا گیا ہے کہ وہ پوری دنیا کے کسی بھی زمین کے ٹکڑے پہ بیت اللہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہے گا تو وہی جگہ اس کے لیے عبادت گاہ بن جائے گی. کسی مخصوص عبادت گاہ اگر نہ بھی، جیسے مسجد ہے، مسجد قریب نہیں ہے تو ہم کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی جو غنیمتوں کا مال ہے یہ حضور علیہ السلام کے لیے حلال کر دیا گیا ہے. حلال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی لوگ غنیمت جو ہوتی تھی وہ لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، لیکن لوگ کیا کرتے تھے کہ غنیمتوں کو میدان میں رکھ دیا کرتے تھے. ایک آگ آتی ان کی غنیمتوں کو جلا دیتی، جس سے یہ معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ ان کی غنیمتیں قبول ہو گئی ہیں. اس سے آگے ہے کہ ختم بی النبیون، کہ مجھ پہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے. یہ آپ علیہ السلام ہی کی خاصیت ہے. السلام کی یہ خصوصیت ہے، یہ کسی نبی کی نہیں ہے. اور خاصیت جو ہوتی ہے یہ اسی میں ہوتی، اس کے علاوہ میں نہیں ہوتی. اس جملے کو آپ تھوڑا دھیان سے رکھ لیں، اس جملے کو میں سمجھا دیتا ہوں.
خاصیت کیا ہوتی ہے کہ یہ اسی میں ہوتی، اس کے علاوہ میں نہیں ہوتی. خاصیت اسی میں ہوتی، اس کے علاوہ میں نہیں ہوتی. مثلا آگ کی خاصیت کیا ہے؟ جلانا. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ تو جلانے کی خاصیت آگ میں ہی ہے، اور کسی چیز میں نہیں ہے. اگر اور بھی کوئی چیز جلاتی ہے تو وہ آگ ہی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ آگ ہوتی ہے. مثلا دھوپ سے آدمی جلتا نہیں ہے، دھوپ سے آدمی جلتا نہیں ہے، اور بھی کسی گرم چیز سے آدمی جلتا، لیکن آگ سے کیا ہے؟ تو جلانے کی خاصیت کس میں ہے؟ آگ میں. پیاس بجھانے کی خاصیت پانی میں رکھی ہے، کسی اور چیز میں پیاس بجھانے کی خاصیت نہیں ہے. اب اگر کوئی اور چیز پیاس بجھا رہی ہے تو وہ پانی ہی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اگرچہ شکل تبدیل کر دی گئی ہو لیکن کیا ہوگا؟ پانی ہوگا. تو ایسے ہی خاصیت وہ ہوتی ہے کہ وہ اسی میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں پائی جاتی. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ دیکھنا. آگ کی خاصیت کیا ہے؟ دیکھنا. آدمی ہاتھوں سے دیکھ سکتا ہے، چھو تو سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے، لیکن دیکھ نہیں سکتا. تو خاصیت اسی میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ میں نہیں ہوتی. ایسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاصیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا گیا ہے. تو یہ خاصیت آپ میں ہی ہے، اس آپ کے علاوہ کسی نبی میں نہیں ہے. نہ آپ سے پہلے میں تھی، نہ آپ کے بعد تو ہوگی نہیں، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ہی بند ہو گیا ہے. ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری بڑی مشہور حدیث ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری مثال اور دوسرے انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی آدمی کیا ہے، ایک محل بنائے، ایک محل بنائے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دے. اب لوگ اس سارے محل کو گھومیں اور گھومنے کے بعد اس اینٹ کو دیکھ کے کہیں کہ اگر یہ اینٹ لگا دی جاتی تو یہ محل مکمل ہو جاتا. فرمایا میں قصر نبوت کی آخری اینٹ ہوں، مجھے لگانے کے بعد نبوت مکمل کر دی گئی ہے، مجھے لگانے کے بعد نبوت مکمل کر دی گئی ہے. تو یہی چیز ہے. تو اب جب آپ کہہ رہے ہیں خود کہ مجھے لگانے کے بعد نبوت مکمل کر دی گئی ہے، تو مطلب آپ کے بعد اب نبی کے آنے کی صورت باقی نہیں بچتی. آپ کے آنے کے بعد اب نبی کے آنے کی صورت باقی نہیں بچتی. ایسے ہی حضور علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ میرے بعد بہت سے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. میرے بعد بہت سے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے. وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے. ثلاثون کذابون دجالون. وہ 30 آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے ہوں گے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ایک دوسری حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، اشارہ کر کے فرمایا، ایسے 2 انگلیوں کو اوپر کیا، یہ جو ایک شہادت والی ایک یہ بیچ والی، دونوں کو اوپر کیا، اور اوپر کرنے کے بعد فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے کہ 2 انگلیوں کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے. وہ تیسری انگلی ہے ان کے درمیان نہیں ہے. جیسے کہ 2 انگلیوں کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے، ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی نہیں، میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام نے خود صحابہ کے بیچ میں اشارہ کر کے، چلو باتیں پھر بھی کچھ اور ہو سکتی ہے، 2 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 2. آپ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ انگلی اور یہ انگلی، ان دونوں کے بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہے. میں اور قیامت دونوں ایسے آئے ہیں، دونوں ایسے آئے ہیں. میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میرے اور قیامت کے بیچ میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا. میرا اور آپ کا ایمان بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایمان پہ قائم بھی رکھے، ہمیں اس ایمان پہ قائم بھی رکھے، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی، ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس ایمان پہ قائم رکھے. ہماری نسلیں بھی اور ہم بھی کبھی ختم نبوت کے اس عقیدے سے ایک طرف نہ ہو جائیں، ہمیشہ اسی عقیدے پہ قائم اور دائم رہے، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اور اگر بنیاد ٹیڑھی پڑ جائے، بنیاد ٹیڑھی پڑ جائے تو پھر عمارت جتنی مرضی اونچی بنا لو وہ ٹیڑھی ہی جائے گی. اور اگر بنیاد سیدھی ہو تو عمارت ثریا ستارے تک بھی چلی جائے تو سیدھی جائے گی. تو یہ بنیاد ہے ہماری. اگر بنیاد میں ہی ہماری میں فرق آ گیا تو پھر ایمان نہیں رہتا. ایمان ایسی چیز ہے اگر اس میں ہلکا برابر بھی شک بھی آ جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یقین کا نام ہے. ایمان کا لفظی معنی یقین ہے، یقین کا نام ہے. اور یقین کے مقابلے میں شک آتا ہے. جہاں شک آ جائے وہاں سے یقین چلا جاتا ہے، جہاں شک آ جائے وہاں سے یقین چلا جاتا ہے. تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ختم نبوت پہ ہمارا ایمان، ہماری نسلوں کا، قیامت آنے والے لوگوں کا ایمان ختم نبوت پہ قائم رکھے.
دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا فرمائے.